پرستوں کی شہادت ہے حیات ابدی، حق پرستوں کی شہادت ہے حیات ابدی۔ سر یہ شبیر کا کرتا ہوا اعلان گیا، سر یہ شبیر کا کرتا ہوا اعلان گیا۔ اب اپنے ہاتھ کو پرچم بنائے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی صدا میں حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ کو سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، بات اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل خواہ شہزاد گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم ربانی بیسر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری منارے، یا غوث اعظم زرم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زمن، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کرے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور جملہ عاشقان مصطفیٰ کو، جنہوں نے اس محفل کو محبت و عقیدت و محنتوں کے ساتھ سجایا۔ اللہ کریم سب کی کوشش و کاوش اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولا کریم تھوڑا سا اس کا بیس کم کر دیجئے۔ نہیں بیس تو ٹھیک ہے، ہلکا بیس ٹھیک ہے جی، میں تھوڑا دور سے بول لیتا ہوں، برداشت کریں، میں سیٹنگ کی اس لیے۔ بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا بول رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اصل میں چونکہ نوجوانوں کی ایک دیوار لگی ہے دائیں بائیں سے، تو اس لیے آواز اندر اندر زیادہ گھوم رہی ہے نا۔ اللہ سلامت رکھے، جنہیں جگہ مل جائے اگر وہ بیٹھ جائیں تو ماحول بڑا اچھا ہو جائے، ورنہ اگر آپ پھر بھی کھڑے رہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میں اس چیز سے کبھی پریشر نہیں دیتا ہوں، لیکن یہ خیال رہے کہیں آپ کے بیٹھے کھڑے ہونے کی وجہ سے جو آپ کا بھائی پیچھے بیٹھا ہے اسے تکلیف نہ ہو، تو بے شک آپ کھڑے رہیے، اور اگر آپ کی وجہ سے پیچھے والے کو تکلیف ہو رہی ہے تو مہربانی کریں، اگر یہاں دکھ آپ سے پہنچ رہا ہے تو بہتر ہے آپ گھر چلے جائیں۔ اگر آپ سے کسی کو تکلیف یہاں آ کے پہنچ رہی ہے تو بہتر ہے آپ گھر چلے جائیں، اور اگر یہاں نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھ لیں۔ ہمیں تو وہ مکان بھی اچھے نہیں لگتے جو کسی کے گھر کی دھوپ چھپا لیتے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے، کتنے کم ظرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے، ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں۔ تو ہم حضور کی امت میں ہیں،
اور کسی کو دکھ نہ دینا یہ ہمارے حضور کی تعلیم ہے۔ بیٹھنے والے لوگ نہ بولیں، بیٹھنے والے لوگ نہ بولیں۔ میری بات امید ہے پہنچ گئی ہوگی، پہنچ گئی ہوگی۔ بیٹھ جاؤ بابا، بیٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ لگے یہ سارے بیٹھ گئے۔ اللہ کرے یہ بھی اگر ایسے ہی بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ہو، اور جسے جگہ نہیں ملے گی اس کے لیے آخر میں دعا رہے گی، ایک مشورہ رہے گا۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، خدا کی قسم، علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت سے جہاں بیٹھے۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے گا۔ اور میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، اللہ بھلا کرے آپ لوگوں کا، آپ اٹھ کے جب آتے ہیں نا تو کسی کے سر پہ پیر لگتا ہے، کسی کی کمر پہ پیر لگتا ہے، کسی کے کندھے پہ۔ تھوڑا سا خیال کریں، آپ کسی کے اوپر سے اتر کے نہ آئیں، نہ دیں 10-500 نہ دیں، لیکن کسی کو دکھ نہ دیں، یہ خاص ہے۔ رکھیے مت آئیے گا، جہاں جو بیٹھا وہیں بیٹھا رہ گئی رزق کی بات تو رزاق اللہ ہے۔ وہ تو کہتا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ہمارے بھائی بیٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن جگہ اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ بیٹھنے جگہ نہیں مل پا رہی ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ جو لوگ میری نظر کے سامنے پیچھے کھڑے دائیں بائیں کھڑے، اگر جگہ نہیں ملی ہے تو پھر ان کے لیے ایک مشورہ ہے، کھڑے رہیے اور کھڑے ہو کر کے اپنے نبی اور نبی کے پیاروں کی باتیں سنیے۔ گھر جائیے تو پھر ماں کے قدم چومیے اور کہیے ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، تیرے دودھ کا کمال تھا، میں نے کھڑے ہو کے مدینے والے کی باتیں سنی۔ اور میرے بھائی سہراب صاحب ایک قلندر آدمی ہے، اللہ معاف کرے، آج نا چھوٹے چھوٹے حضرتوں نے بڑے حضرت سے اختلاف کر لیا ہے، اور اصلی آج بھی اگر کسی پہ آپ کو اشرفی رنگ دکھائی دے تو خدا کی قسم وہ بریلی والوں سے دور نہیں ہوتا ہے، وہ بریلی والوں سے دور نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ قلندر ہے، آپ کو نہیں لگتا ایک ہی ممبر پہ اشرفی رنگ بھی ہے، رضوی رنگ بھی ہے، کوئی برکاتی بھی ہوگا، کوئی اویسی بھی ہوگا، ہے نا؟ یہ اہل سنت کے سارے رنگ ہیں، یہ سارے اہل سنت کے رنگ ہیں۔ اگر انہیں کوئی پارٹیوں میں تقسیم کرے، دیواروں کے اندر منحصر کرے تو وہ انسان نہیں، وہ گدھا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اور رہ گئی اعلیٰ حضرت کی بات، تو ایک صرف ان کے در پہ پلنے والا نہیں، ان کے نام کو سننے اور سمجھنے والا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو تو وہاں کے بند کر کے کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ جو بریلوی ہے وہی بول رہے ہیں، مجھے صرف سنی صحیح العقیدہ لوگ چاہیے، نہ مجھے ٹنی چاہیے نہ مجھے صلح کلی چاہیے، مجھے صرف وہ بندہ چاہیے جس کا یہ نظریہ ہے تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ہے نا؟ اب وہ بولیں گے میں پڑھوں گا انشاءاللہ، میں پڑھ رہا ہوں۔ بھائی سہراب صاحب نے اچھے شعر پڑھے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، پوری دنیا ہی آج یہ کہتی ہے ڈال دی قلب میں، ابھی سارے نہیں بول دے، ڈال دی قلب میں۔ آج انشاءاللہ میں بتا دوں آپ سے، کہہ دوں ہمارے نقیب اہل سنت صاحب مولانا فرید صاحب اور ہمارے شہر بھائی کلکتوی ساحر کلکتوی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، آپ نے سن لیا۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کروں، یہاں سب کے آنے کا مقصد صرف یہی ہوگا نا اللہ راضی ہو جائے، ہمیں بخش دے اور کربلا والوں کے صدقے میں جنت دے دے، یہی تو مقصد ہے؟ بولیں ذرا، معاف کیجئے گا کچھ باتیں سخت ہو جائیں تو، میرا تھوڑا مزاج الگ ہے، مزاج میرا الگ ہے۔ بھائی صابر صاحب نے دعوت دی ہے، ان کی کمیٹی نے، اللہ سلامت رکھے، اور میں اس نوجوان کو دعا دیتا ہوں۔ یہ آپ ان کی کنڈیشن بھی جانتے ہیں، لیکن خدا کی قسم دیوانہ ہے۔ میں کچھ دن پہلے ادھر علاقے میں آیا تو مجھ سے ملنے کے لیے پہنچ گئے تھے،
اور بتایا تھا میں ہی صابر ہوں، میں ہی صابر ہوں، اللہ سلامت رکھے۔ بڑی محنتیں ان کی شامل ہیں، اور آپ نے محبتوں کے ساتھ جو ان کا ساتھ نبھایا ہے نا، میں مبارکباد پیش کر دوں۔ کوئی کچھ بھی کہے نا، کئی بار کوئی بول دیتا آ کر کے کہ لوگ خالی جلسے کرانے کامیاب ہیں، خالی جلسے کرانے کامیابی ہے۔ میں اس خالی پہ تو اعتراض نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں پہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن ساتھ میں غلامی مصطفیٰ کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کرے قیامت میں قرآن کہتا ہے کہ رب فرمائے گا آؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، تو پھر ہم سنی بریلوی تو کربلا والے کی طرف دوڑ جائیں گے، کربلا والے کی طرف دوڑ جائیں گے، اور امام کی بولی میں کہیں گے تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سلامت رکھے ہمارے تمام تر علماء کو، کمیٹی والوں کو، صابر بھائی کے جملہ احباب کو، دوستوں کو۔ میں سفر کا آغاز کروں کہ ہم سب اس لیے یہاں آئے ہیں اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنتی بنا دے۔ ٹھیک ہے جی، سب کی یہی خواہش ہے، لیکن جنت میں جانے کا راستہ میرے امام نے کہہ دیا۔ کسی کو اعتراض ہو تو بات کر لے کمرے پہ آ کر کے، ہاتھ کنگن کو عارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ جن کے عقیدے کی سچائی کا کوئی لینا دینا نہیں وہ نہیں ڈرتے، تو جن کا عقیدہ بریلی سے کھل کے آیا ہو وہ بات کرنے میں کیوں ڈریں گے۔ میرے امام نے بات ہی ختم کر دی دو باتوں میں، کہنے لگے سنو جی، جنت میں جانا ہے نا تو ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں آپ کو جنت تک لے کے جائیں گی۔ قلم توڑ دیا، بات ختم کر دی، کہہ دیا سنیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ شکر رب کا ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے، ہم سینہ کھول کے علی علی کرتے، ہم سینہ کھول کے علی علی کرتے۔ یا علی ہم یا علی، شکر رب کا اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا۔ میں یہ بات اکثر کہہ رہا ہوں اور آخری سانس تک کہتا رہوں گا، آخری سانس تک۔ جب کبھی خیال آئے نا کہ اللہ نے دولت دی ہے تو سجدہ شکر کرو۔ جب یہ خیال آئے اللہ نے بیٹا دے کر کے گھر کا چراغ روشن دے کر دیا، پھر سجدہ شکر کرو۔ پھر جب یہ پتا چل جائے رب نے بیٹی دے کے گھر میں رحمتیں اتار دی ہیں، پھر سجدہ شکر ادا کرو۔ اور جب یہ خیال آ جائے رب نے احمد رضا دے کے عقیدہ بچایا ہے، پھر سجدہ شکر ادا کیا کرو، پھر سجدہ شکر ادا کیا کرو، پھر سجدہ شکر ادا کیا کرو۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے سماج کے اندر دھیرے دھیرے صحابہ کا بغض گھستا جا رہا ہے، اور ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ ابو بکر کی قربانی اگر اٹھا کے دیکھو نا، خدا کی قسم آج کی نہیں، ابو بکر کے بعد ساری تنظیموں کی اتنی قربانیاں نہیں جتنی نبی کے ساتھ تنہا ابو بکر صدیق کی قربانیاں ہیں۔ اور اگر آگے بڑھ کے دیکھیں، نبی کا عمر، کون شان والا عمر، فیصلہ خود کیجئے گا، تو روٹی سارے کھاتے، گھاس کوئی نہیں کھاتا ہے۔ اور جتنے یہاں آئے ہیں یہ میرے بلائے نہیں، بغداد والے کربلا والے کے بلائے ہوئے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ورنہ شوراب بھائی آپ کہاں سے آئے، میں کہاں سے چل کے آیا؟ ہماری اوقات تو سائیکلوں پہ بیٹھنے کی نہیں تھی، آج اللہ جہازوں میں اڑا رہا ہے۔ فرصت نہیں ہے ایک منٹ کی، یہ گھمنڈ نہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہماری کوئی حقیقت اور کوئی لینا دینا نہیں، ہماری اوقات صرف اتنی ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ہماری سچائی صرف اتنی ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اتنی سی ہماری سچائی ہے۔ خدا کی قسم ہماری کوئی اوقات نہیں، حقیقت صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے نبی کے گھر والوں کی عزت پہ بھی پہرے دیں گے، اور نبی کے در والوں کی عزت پہ بھی پہرے دیں گے۔ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت غور سے سنیے گا۔ ابو بکر وہ ہے جس نے آنکھیں بند کر کے نبی کا ہاتھ تھام لیا،
آنکھیں بند کر کے ہاتھ تھاما نبی کا. عمر وہ ہے جس کی اپنی شان یہ ہے کہ جہاں خلیل نے کھڑے ہو کے جھولی پھیلا کے نبی کو مانگا تھا، وہاں نبی نے کھڑے ہو کے جھولی پھیلا کے عمر کو مانگا ہے. سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، میرا عمر نبی کی مراد ہے، نبی کی مراد ہے. نہ ہم کسی کو ابو بکر کے خلاف بھونکنے دیں گے، نہ ہم کسی کو عمر کے خلاف بھونکنے دیں گے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم لوگ بریلی والے ہیں، ہم نبی کے ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے غنی سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے علی سے بھی پیار کرتے ہیں. وہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. میں جھلک دکھا دوں کون ابو بکر ہے؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. جو بریلوی ہے وہی بولیں، باقی بیٹھے. بھگاؤں گا نہیں میں کسی کو. میں کہتا ہوں جو آپ نے سنا یا سمجھا یا کسی نے بتایا، اس کے بتانے میں فرق ہو سکتا ہے، سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے. اتنے بڑے ساؤنڈ لگے، اتنے سارے لوگ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم بیٹھ کے تو دیکھو بریلی والوں کی باتیں سنو. میں کوئی ختم ہوتے ہوتے کہتے رہو گے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا. سنیں ذرا انصاف کے ساتھ، سنیں انصاف کے ساتھ. خدا کی قسم ابو بکر وہ ہے جس کے دروازے پہ میرا نبی دولہا بن کے آیا ہے. میرا نبی جس کے دروازے پہ دولہا بن کے آیا ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. ابو بکر وہ ہے جو ہر نیکی میں جلدی کرتا ہے، ہر نیکی میں جلدی، ہر نیکی میں جلدی. میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، سارے چینی گوئیاں کر گئی تھی، باتیں ہونے لگ گئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق تجارت سے لوٹ کے آئے. یا رسول اللہ سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا؟ میرے نبی نے فرمایا تو مجھ سے سنا. کہ محبوب جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے. ابھی اتنا کہا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے. جو وہابیت سے تعلق رکھتے ہیں، اصول کلیت سے تعلق رکھتے ہیں، کان کھول کے سن لیں ابو بکر کا عقیدہ کیا. جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ سمجھے. ذرا بولیں اگر سمجھ پا رہے. میں اسی زبان بہت مطلب سہل اور آسان زبان میں تقریر کر رہا ہوں. جو نبی ہوتا ہے وہ، اور ہماری ہی برادری میں یعنی انسانوں میں، انسانیت والی برادری بات کر رہا ہوں. میری ٹیم کی بات نہ کریں، میری ٹیم بریلی والی ہے. انسان کہلانے والے لوگ کرتا ٹوپی رکھ کے کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں. ابو بکر یہ کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ، جو نبی ہوتا ہے وہ، جو نبی ہوتا ہے وہ. جو کھڑے یہ بھی بول رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھ کے زبان قبول ہو جائے، میں پھر کربلا والوں کی بارگاہ میں قبول ہوں. جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے. میرے نبی نے فرمایا بے شک. کہ حضور کیا آپ بھی غیب جانتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کی کلمہ پڑھنے کے لیے وہ راہب کی باتیں کافی نہیں تھی جو تم سے اس نے کی تھی. اتنا سنا قدموں پہ گر گئے. بس کیجیے حضور مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی دلیل نہیں چاہیے. آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب ہے. تو ابو بکر کہتے ہیں ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. اور جب غیب کی بات پہ میرے امام کی نظر پڑی کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں رہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. علی 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 ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. خدا کی قسم اللہ سلامت رکھے میرے بھائی. آپ لگ رہا ہے نا حضور کے غلاموں کی محفل سے جی، حضور کے غلاموں کی محفل سے جی. کون ابو بکر جانتے؟ نیکی کرنے میں بہت جلدی، بہت جلدی. حضرت عقیل، حضرت علی کے بھائی سنا ہے؟ کلمہ پڑھا، دین میں داخل ہوئے. صحابہ اکرام ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے تھے، وہ رشک کرتے تھے اور نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. وہ دیکھتے تو حضور نے کہا وضو کے لیے پانی چاہیے تو سب سے پہلے جو پانی لاتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں.
حضور کہتے تھے سواری تیار کرو، جو حضور کی سواری سب سے پہلے تیار کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور تو اور جو مسجد میں حضور کی نماز پڑھانے کی باری آتی، جو حضور کی صف میں سب سے پہلے آ کے بیٹھتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ دیکھا نا حضرت عقیل نے، کیا بات ہے، ہر جگہ ابو بکر جیت جاتے، ہر جگہ ابو بکر جیت جاتے، کیوں نہ آج میں جیت جاؤں، میں جیتوں گا آج ابو بکر سے، سب سے پہلے میں بڑھوں گا آگے۔ مسجد میں نماز کے لیے بڑی جلدی تشریف لائے حضرت عقیل، چاہتے تھے حضور کے پیچھے میں کھڑا ہوں، لیکن دیکھا تو ابو بکر پہلے بیٹھ گئے، آ کے بیٹھ گئے، حضرت علی بھی آ گئے، سارے لوگ آ گئے، اب حضرت عقیل اٹھ کے کھڑے ہوئے، ابو بکر ابن قحافہ اٹھے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شہزادے حکم کیا، حضور کے خاندان کا احترام دیکھیں، یار غار ہے کیا نہیں، حکم کیا ہے، کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹیے، پیچھے ہٹیے، ابو بکر صدیق پچھلی صف میں، شہزادے بس اور پیچھے ہٹیے، شہزادے بس اور پیچھے ہٹیے، یہاں تک کہ آخری صف آ گئی، شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں، عشق دیکھیں، دوسرے کا احترام بھی دیکھیں، اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں، آپ کسی شرابی جواری کو سب سے ہٹا کے دیکھو، مسجد کا احترام کیے بغیر گالی شروع کر دے، اور یہاں ہٹایا جا رہا ہے یار غار کو، مگر ادب دیکھیں، شہزادی اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں، حضرت علی یہ سب دیکھ رہے، سب آنکھوں سے دیکھ رہے، آخری صف میں نبی کے ابو بکر نے نماز پڑھی، حضرت علی اٹھے اور سیدھے حضور کی چوکھٹ پہ، محبوب آج تو بڑا عجیب معاملہ ہوا، کیا ہوا علی؟ کہ آج وہ عقیل ہے نا، آج اس نے ابو بکر کو پچھلی صف تک اٹھا دیا۔ حضور نے اب حضور کے تیور دیکھے، آقا نے یہ نہیں کہا کیوں کیا ہوا، آقا فرماتے جب ہٹایا تو بتاؤ میرے ابو بکر کیا کہہ رہا تھا۔ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، محبوب مجھے تو غیرت سے میں پانی پانی ہو رہا تھا، حضور سمجھا کے ڈانٹے نا عقیل کو، میرے نبی کہتے ہیں اب علی چھوڑنا، یہ بتا میرے ابو بکر کے لبوں پہ کیا تھا، جب ہٹایا تھا اس کا تیور کیسا تھا، کیا بول رہا تھا، تو حضور انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، ہم سب نے گئے اجازت لی، شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤ، اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤ، جہاں عقیل نے اجازت دی، ابو بکر وہاں جا کے بیٹھا، بلایا میرے نبی نے عقیل کو، بلانے کے بعد اپنے بغل میں بٹھایا، اور اس کے بعد ابو بکر کو بلایا، ابو بکر کو بلانے کے بعد آقا کہتے ہیں یار بتا تو صحیح آج مسجد میں کیا ہوا، کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس ایک شہزادے کی خوشی حاصل کی ہے، جو وہ چاہتا تھا آج میں نے وہی کر دیا ہے، یہ نہیں کہا آقا مجھے عزت سے میری بھی بے عزتی کی گئی، مجھے مسلح سے ہٹایا گیا، مجھے سب سے نکالا گیا، نہیں ادب تو دیکھیے، کہا شہزادے کی ضد پوری کر رہا تھا، آقا ان کی خوشی پچھلی صف میں تھی، ابو بکر پیچھے جا کے بیٹھ گیا، اللہ اکبر، میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آئے، حضرت عقیل کو بغل میں بٹھایا گیا، کندھے پہ ہاتھ میرے نبی نے رکھا ہے، کہتے تجھے پتا ہے عقیل یہ ابو بکر کون ہے، تو جانتا ہے، کہا سن جب دنیا نے پتھر مارے تھے میرے ابو بکر نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، جب لوگوں نے راستے بند کیے تھے میرے ابو بکر نے راستہ کھولا تھا، تجھے پتا ہے کون ہے ابو بکر، جب ہجرت کے واسطے راستے تنگ تھے تب ابو بکر نے اپنی سواری مجھے دی تھی، جب دشمن پیچھے پڑے تھے تو غار سور پہ کندھے پہ لے کے عمر گیا ابو بکر گیا تھا، تجھے پتا ہے کون ہے ابو بکر، کہا دیکھ سن جب اس نے سارے سوراخ بند کر لیے آخری سوراخ بچا تھا، اس نے اپنا پیر رکھ کر کے سانپ سے ڈسوا لیا لیکن اپنے یار کو تکلیف نہیں ہونے دی تھی، تجھے پتا ہے کون ہے ابو بکر، آقا کہتے ہیں 3 دن میرے ساتھ غار میں رکھا، اس کی بیٹیاں روز دودھ لاتی رہی، یہ کہ میرا ابو بکر، کہتے تجھے پتا ہے جب مجھے پیاس لگی پانی کہیں نہیں تھا، ابو بکر دوڑا اور اس کے بعد دوڑنے کے بعد پانی تلاش کیا، بہت دیر کے بعد آیا، میں نے کہا ابو بکر اتنی دیر کیسے لگ گئی، کہا محبوب میں پانی لینے کے لیے گیا، پانی ٹھنڈا نہیں تھا، پانی گرم تھا، میں نے پیالے میں بھرا اور اس کو لا کے ٹھنڈ میں رکھ دیا تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد محبوب کو پلایا جائے، تجھے پتا ہے عقیل اپنی جان سے زیادہ ابو بکر مجھ سے پیار کرتا ہے، آقا کریم کہتے ہیں تجھے پتا ہے عقیل ابو بکر کون ہے، آقا کہتے ہیں سن پیارے میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، جانتا ہے جس مسجد میں بیٹھا ہے اس کی قیمت ابو بکر نے ادا کی ہے، میرے نبی کہتے ہیں عقیل سن
ابو بکر وہ ہے ساری کائنات میں اسلام کا احسان ہے، اور ابو بکر وہ ہے کہ جس پہ اسلام کا نکی، اسلام پہ جس نے احسان کیا ہے سب کا بدلہ میں دنیا میں دے کر جا رہا ہوں، قیامت میں ابو بکر کا بدلہ ہاتھ پکڑ کے اپنے رب سے دلواؤں گا۔ سلام، یہ میرا بھائی سورا، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ سنیں ذرا سنجیدگی سے، سنیں گے سنجیدگی سے، چلوں آگے، باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی؟ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی تو میرا ساتھ دیں، میں نعرہ لگا رہا ہوں، جواب آپ دیں۔ گلی گلی نگر نگر، جن کے ہاتھ اٹھ گئے گنبد خضرا کا واسطہ، اللہ آج کی رات کے صدقے کربلا کے ذریعے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر۔ آپ کی قسم، چلیں آگے، تھوڑی سی اور بات آگے بڑھا لیں۔ یہی ابو بکر ہے، یہی ابو بکر ہے، امام حسن کو کندھے پہ بٹھا کے آئے، امام حسن کو کندھے پہ اٹھا کے لائے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر بچے کو کندھے پہ بٹھا رکھا، بچے کو کندھے پہ بٹھا رکھا۔ فرمانے لگے تم یہ دیکھ رہے ہو یہ بچہ، میں نے اس شہزادے کو پیغمبر کے کندھے پہ بیٹھے دیکھا ہے، پیغمبر کے کندھے پہ بیٹھے دیکھا ہے، اور میں نے کندھے پہ بٹھا کے حضور کی وہ سنت بھی ادا کر لی ہے، وہ سنت بھی ادا کر لی ہے۔ خدا کی قسم اہل بیت کا پیار ہمیں ابو بکر نے سکھایا۔ وہ چور ہیں جو یہ کہتے ہیں انہوں نے حق مارا، وہ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ماذا اللہ تکلیف دی اہل بیت کو۔ اہل بیت کی شان کیا، یہ کوئی ابو بکر سے پوچھے، یہ ابو بکر سے پوچھے۔ اور بات کرو نا نبی کے عمر کی، آج بھی نا جن کے کلیجے پھٹتے ہو نا عمر کے نام سے، سمجھ لینا دل میں ابلیس بیٹھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرتا ہے اس گلی میں شیطان آئے تو راستہ بدل دیتا ہے۔ تو عمر کا ذکر انہیں ہضم نہیں ہوتا جن کے گھر میں ابلیس رہتا ہے، نبی اب عمر کا ذکر انہیں ہضم ہوتا ہے جن کے دل میں رب کا حبیب رہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب کبھی اچھوں کی باتیں کرو تو میرے عمر کی بھی باتیں کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں ہو رہی نا کسی کو؟ جی وہ بھی تو میری بلا سے، مجھے اس سے پرواہ نہیں آپ روٹھو یا نہ روٹھو، پرواہ اس سے ہے کوئی روٹھے تو روٹھے مدینے والا نہ روٹھے۔ سبحان اللہ۔ بھائی بس سنیں ذرا، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ کہا جب بھی باتیں اچھوں کی کرو میرے عمر کی بھی باتیں کرنا۔ یہ عمر کا دور خلافت ہے کہ دین کی سرحدیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کچھ دیا بھی نہیں، پوری زندگی ان کے نام پہ مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں، پھر بھی گالی نبی کی عمر کو۔ نبی کی معاذ اللہ ایک بدبخت کتا بھونک رہا تھا، کہہ رہا خاتون جنت کا باغ چھین لیا عمر نے۔ جبکہ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اسلام کے جتنے بھی اسلامی خلفاء، خلافت راشدہ جتنے خلیفہ ہوئے، سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ سب سے کم۔ آج نا معاف کیجیے گا اگر کوئی نیتا منتری یہاں بیٹھا ہوتا، آج ذرا سے پد مل جائے نا تو اگر نیتا کے پاس چلے جاؤ نا کہ بھائی وہ جو بے روزگار بھتہ آیا تو کہہ رہا اس میں کا 10% میرا ہے۔ ہماری قوم بھی اتنی لل ہے، ملی تو رہا 10 میں 5 بھی ملنے، مل تو رہے ہیں 5 دے دیے، پڑھ لے بھائی، ہے نا یہ معاملہ۔ مگر قربان نبی کی عمر کی، عید کا دن ہے، عمر کون ہے؟ ایک محلے کا حاکم نہیں ہے، ایک شہر کا میئر نہیں ہے، چیئرمین نہیں ہے، ودھایک نہیں ہے، چند شہروں کا منتری نہیں ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر۔ سبحان اللہ واہ واہ بے شک۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے عمر، ہے سبحان اللہ۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک عمر۔ اندازہ لگا سکتے اتنی پاور والا کیسر اور کسرا کانپتے ہیں اس کے آگے، کانپتے ہیں اس کے آگے۔ جب
آپ کسی بھی سرحد کی طرف رخ کرتے نا تو باطل کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، کلیجے پھٹ جاتے تھے باطل۔ عید کا دن ہے، عید کا ننگے پیر جا رہے عید کی نماز پڑھنے، ننگے پیر۔ کسی نے کہا عمر جوتی نہیں پہنی؟ کہنے لگے ہیں نہیں۔ کوئی ہو تو لا کے دکھا دو۔ اگر شہر قاضی ہو تو گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا، اور 10,000 کا جبہ ہوگا، 8,000 کے تو ملبوسات ایکسٹرا لگے ہوں گے، اس کے آگے پیچھے جھومر جھانکڑ لگے ہوتے ہیں۔ ایک شہر کا قاضی ہو یا شہر امام، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ، ننگے پیر